بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کی گلزار اردو کا سبق نمبر 13 کر رہے ہیں، ملکہ بلقیس کا محل۔ ملکہ بلقیس کا محل قمر علی عباسی کا لکھا ہوا ہے اور یہ ایک سفر نامے سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے یہ سفر نامے سے۔ اس میں بیچ میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا ہے، جو زیادہ تر بچوں نے پڑھا ہوگا پہلے بھی، اور صرف اس میں یہی واقعہ ہے، حالانکہ یہ ایک سفر نامہ ہے، لیکن سفر نامے میں صرف ایک واقعہ انہوں نے یہاں سبق کے لیے چنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سوال ہے پہلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ہدہد کیوں غیر حاضر تھا؟ حوالے سوال، یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سفر نامے ملکہ بلقیس کا محل سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف قمر علی عباسی ہیں۔ یہ سفر نامہ قمر علی عباسی کی تصنیف عمان کے مہمان سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، ہدہد ایک اجنبی ہدہد سے ملا جس نے اسے بتایا کہ وہ شہر سبا کا رہنے والا ہے، جہاں کی حکمران ایک بے دین عورت ملکہ بلقیس ہے۔ اجنبی ہدہد نے ملکہ اور اس کی حکومت کے بارے میں اتنی حیرت انگیز باتیں بتائیں کہ ہدہد کو ان پر یقین نہیں آیا، اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے لیے اس اجنبی ہدہد کے ساتھ شہر سبا چلا گیا، اس لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غیر حاضر تھا۔ اچھا، اس کا جواب بالکل چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے، چاہیں تو وہی لکھ لیں کہ ہدہد کیوں غیر حاضر تھا، اس لیے کہ وہ شہر سبا چلا گیا تھا دوسرے ہدہد کے ساتھ، تو مرضی یہ چھوٹا لکھیں یا بڑا لکھیں۔ پھر ہدہد کو کیا تحفہ دیا گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک خدا کا پیغام پہنچانا چاہا۔ اس کے جواب میں ہدہد نے شاہی پوشاک کی فرمائش کی، جو کہ اس کی اولاد بھی استعمال کرتی رہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے سر پر تاج بنا دیا، جو آج بھی ہدہد کے سر پر نظر آتا ہے۔ پھر ہدہد نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی؟ اجنبی ہدہد نے بتایا کہ ملکہ انتہائی عقل مند اور حسین و جمیل ہے، وہ شان و شوکت میں باکمال ہے، اس کا تخت 30 گز کا ہے جو کہ جواہرات سے سجا ہوا ہے، اس کے تابع 12,000 سردار ہیں اور ہر سردار کے پاس 1,00,000 سپاہی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بھجوائیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ ملکہ یہ پیغام پا کر حیران ہو گئی، اس نے درباریوں سے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجوں گی، اگر وہ سچے پیغمبر ہیں تو ایک بے دین کے تحفے قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف میں ملکہ نے 7 سونے چاندی کی اینٹیں اور 7 زربفت کے تھان بھجوائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہیں کیے؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفے اس لیے قبول نہیں کیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور کسی بے دین کے تحفے قبول نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ملکہ اللہ کا دین قبول کر کے فلاح پا جائے۔ پھر جن نے ملکہ سبا کے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھیں؟ جواب ہے، جب ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا قصد کیا تو آپ نے اس کے آنے سے پہلے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک جن بھیجا۔ جن نے آ کر خبر دی کہ ملکہ کی ماں کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور ملکہ عقل میں بہت کم ہے۔ یہ تمام معلومات بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ ملکہ بلقیس نہ بے وقوف تھی، نہ ہی اس کا تعلق جنوں کے خاندان سے تھا۔ پھر ذیل کے الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تابع، ماتحت اور فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حسن و جمال، خوبصورتی و کشش۔ شہزادی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ عقل و فراست، ذہانت و ہوشیاری۔ انسان نے اپنی عقل و فراست سے کام لے کر دنیا میں اتنی ترقی کی ہے۔ آگہی، خبر یا آگاہی۔ علم انسان کو اچھے اور برے کی آگہی عطا کرتا ہے۔ مرصع، جس میں قیمتی پتھر جڑے ہوں۔ ہیرے جواہرات سے مرصع قدیم زمانے کے زیورات میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ معجزہ، وہ کام جو انسانی قوت سے باہر ہو، کرشمہ یا کرامت۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں، یادگار۔ موئنجو سے ملی ہوئی باقیات آج کل سندھ میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ پھر سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ حوالہ ہے سبق ملکہ بلقیس کا محل کے مصنف قمر علی عباسی ہیں۔ یہ سفر نامہ قمر علی عباسی کی تصنیف عمان کے مہمان سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف ہے، قمر علی عباسی 13 جون 1938 کو امروہہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک نامور صحافی، عالمی شہرت یافتہ سفر نامہ نگار
اور کالم نگار تھے۔ سفر ناموں کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی متعدد کتابیں تحریر کیں۔ قمر علی عباسی کی علمی، ادبی اور قومی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ وہ 31 مئی 2013 کو نیو یارک، امریکہ میں وفات پا گئے۔ ان کی مشہور تصانیف میں لندن لندن، دلی دور ہے، برطانیہ چلیں، سنگاپور کی سیر اور عمان کے مہمان وغیرہ شامل ہیں۔ خلاصہ سبق کا: حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا۔ تمام جن، انسان، چرند پرند حاضر تھے سوائے ہدہد کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ہدہد نے حاضر ہو کر اپنی غیر حاضری کی یہ وجہ بتائی کہ وہ ایک دوسرے ہدہد کے ساتھ شہر سبا چلا گیا تھا، جہاں ایک بے دین عورت حکومت کرتی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت اور عقل مند تھی، اور اس کے تابع 12,000 سردار تھے، اور ہر سردار کے پاس 1,00,000 سپاہی ہر وقت تیار موجود رہتے تھے۔ ملکہ 30 گز کے تخت پر بیٹھتی تھی جو کہ ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ ملکہ بے دین تھی کیونکہ اس کے درباری اسے سجدہ کرتے تھے اور وہ سورج کے آگے جھکتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ملکہ کے پاس اللہ کا پیغام لے جانے کے لیے کہا اور ہدہد کی فرمائش پر اس کے سر پر تاج بنا دیا، جو آج بھی اس کے سر پر نظر آتا ہے۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا دیا، جس میں اسے اللہ کا مذہب اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ نے یہ جاننے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، انہیں قیمتی تحائف بھجوائے، جن کو لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ملکہ اللہ کا دین قبول کرنے سے پہلے کوئی معجزہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنے کا قصد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن بھیج کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جن نے جھوٹی اطلاع دی کہ ملکہ کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور وہ کم عقل ہے۔ یہ تمام معلومات بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ ملکہ بلقیس نہ بے وقوف تھی، نہ ہی اس کا تعلق جنوں کے خاندان سے تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے بعد ان سے بے حد متاثر ہو گئی۔ اس نے اللہ کا دین بھی قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کی فرمائش پر اسے دریائی اڑن گھوڑے بھی پیش کیے، لیکن ان کے پر کاٹ دیے اور دعا کی کہ دوبارہ نہ آئیں۔ کہا جاتا ہے موجودہ تازی نسل کے گھوڑے وہی پروں والے دریائی گھوڑے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے طویل عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری۔ پھر درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاع فراہم کی۔ جن نے ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت تھی۔ پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا گھوڑوں کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا شیشے کا، اور جن سمندر سے نکال لایا گھوڑوں کو۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 13، ملکہ بلقیس کا محل۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔